بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام آداب زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 بار صبح اور 10 بار شام مجھ پر درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت سے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام آداب زندگی میں ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے احترام مسلم کے آداب۔ ایک مسلمان کے حیث مسلم کیا ادب و احترام ہم پر لازم ہے؟ شریعت کا حکم اور شریعت کے احکامات اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، ہماری کیا تربیت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، عام لوگوں کے کیا حقوق ہم پر لازم ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، دیگر معاملات میں شرکت کرنا، اس حوالے سے ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے ان باتوں کو آج سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا جو انداز ہے، طرز عمل ہے، وہ بھی بڑا ہی نرالا ہوا کرتا ہے، اور یقیناً ان کی سیرت، ان کا کردار ہمارے لیے بہترین رہنما ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جن کا نام ہے شیخ عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، دین اسلام پر حقیقی معنی میں عمل کرنے والے تھے۔ آپ درزی کا کام کرتے تھے، اور ایک شخص آپ کے پاس اکثر کپڑے سلوانے آتا تھا، اور آپ کو ہمیشہ کھوٹا سکہ اجرت میں دے جایا کرتا تھا۔ آپ اسے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، باوجود یہ کہ آپ کو معلوم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے پاس آپ اسے رکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ دکان پر موجود نہیں تھے، آپ کا ایک شاگرد موجود تھا۔ وہ جب دینے کے لیے آیا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، کھوٹا سکہ، وہ چلا گیا۔ جب وہ بزرگ واپس آئے، پتہ چلا تو فرمایا، تم نے وہ کھوٹا سکہ کیوں نہیں لیا؟ اس نے کہا، حضور وہ تو نقلی درہم مجھے دے رہا تھا، میں کیسے لیتا؟ یہ تو ہمارا نقصان ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ کئی سال سے وہ شخص مجھے وہ نقلی درہم دے کر جا رہا ہے، لیکن میں لے لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں اگر میں نہ لوں تو یہ کسی اور مسلمان کو یہ کھوٹا سکہ، نقلی درہم دے کر اسے دھوکہ دے کر نقصان نہ پہنچائے۔ تو کسی اور مسلمان کو نقصان سے بچانے کے لیے یہ کھوٹا سکہ، یہ نقلی درہم میں خود رکھ لیا کرتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، ہمیں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے، اپنا نقصان برداشت کر رہے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، اس بات کا بڑا دھیان رکھا کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں، عام لوگوں میں ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کے، ادب و احترام کے، اچھا سلوک کرنے کے سب سے زیادہ حقدار کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو یہ جو ذی رحم ہے رشتہ دار، یہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَبِذِي الْقُرْبَى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ذی رحم کون ہے؟ آئیے اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں نا، ان میں ہمارے سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہمارے والدین ہیں۔ والدین کا مقام، مرتبہ، حسن سلوک کا جو استحقاق ہے، حق ہے، وہ سب سے زیادہ ہمارے والدین کا ہے۔ اور والدین کے بعد جو ان سے متعلق رشتہ دار ہیں، کیونکہ کچھ رشتہ دار وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے والد سے ہے، مثال کے طور پر دادی، دادا، پھپھی، چچا، یہ جو رشتہ دار ہیں یا ان کی اولادیں، یہ ہمارے والد کی طرف سے ہمارے رشتے میں آتے ہیں، ذی رحم کہلاتے ہیں۔ یوں ہی اگر والدہ کی طرف سے دیکھیں تو نانا، نانی، خالہ، ماموں، یہ جو رشتہ دار ہیں یہ والدہ کی طرف سے ہیں۔ تو جو والد کی طرف سے رشتہ دار ہوں ان سے بھی حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، نیک برتاؤ کرنا ہے۔ جو والدہ کی طرف سے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اب جو ددیال والے ہیں وہ بچوں پر پریشر کرتے ہیں کہ نہیں، اپنے ننیال میں اتنا مت جاؤ، ان کے ساتھ اتنا مت رکھو۔ اگر وہ ننیال میں جا رہے ہیں تو اس کو ناپسند کرتے ہیں، یہ طریقہ تو درست نہیں۔ یا ننیال والے یہ نہ کریں کہ بچہ اپنے ددیال میں اگر جا رہا ہے، اپنے والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، تو ان کو برا لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ دونوں طرف سے محبت اور اچھے تعلقات ہمیں قائم رکھنے چاہیے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے وہ رشتہ بنتا ہو۔ مثال کے طور پر جو سگے بھائی بہن ہیں، بھائی کا رشتہ بہن کے ساتھ، بہن کا رشتہ بھائی کے ساتھ، بھائی کا رشتہ بھائی کے ساتھ، بہن کا رشتہ بہن کے ساتھ، یہ جو رشتے ہیں یہ ماں باپ دونوں کے ذریعے سے ہوا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس کے ماں باپ ہیں آپ کے بھی وہی ماں باپ ہیں۔ تو یہ ماں باپ کی طرف سے رشتہ ہے، تو ان کا حق والدین کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ جن رشتہ داروں کا تعلق والدین سے دونوں سے ہے، ان کا جو آپ کہہ لیں کہ حق ہے حسن سلوک کا سب سے زیادہ ہے۔ آپ صدقہ دیتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اس کا سب سے زیادہ جو حق ہے، آپ کے ادب و احترام کا جو حق ہے، تعظیم کا جو حق ہے، وہ بھائی بہنوں کا بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ددیال یا ننیال ہیں، والد اور والدہ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک رشتوں کی تقسیم ہے۔ لیکن بہرحال رشتہ داروں میں کوئی بھی ہو، ہمیں چاہیے کہ حسن سلوک کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اولاد کا والدین پر حق اور والدین کا اولاد پر حق، ان کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ہر کوئی یہ سوچے اور سمجھے کہ دوسرے کا مجھ پر کیا حق نکلتا ہے اور مجھے دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بھائی کا حق چھوٹے پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد پر ہوتا ہے۔ جیسے والد کا حق اولاد پر ہے، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر اس طرح ہے۔ یہ ہمارا کتنا پیارا دین ہے جو ہمیں یہ ادب و احترام سکھاتا ہے مسلمانوں کے رشتہ داروں کے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے، کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے، یہ اس کے لیے ایک سا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائیوں سے کیسے پیش آنا ہے، یوں ہی ایک والد کو اپنی اولاد کو ادب سکھانے کا کیا ثواب ہے۔ تو والد کو چاہیے اولاد کو ادب سکھائے، اچھی باتیں سکھائے، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائے، قرآن پڑھنا سکھائے یا سکھلائے کہیں سے، اسے انتظام کر کے دے اس طرح کے، یوں ہی ادب و احترام سکھائے، اخلاقیات سکھائے، اسے برائیوں سے دور رکھے، جھوٹ سے، بد اخلاقی سے، گناہوں سے، غیبت سے، بد نگاہیوں سے محفوظ رکھے، طہارت کے مسائل سکھائیں، دین کے مسائل سکھائیں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک ذہن دے، قرآن کی تلاوت کرنا سکھائے، احادیث کریمہ، بزرگان دین کے اقوال، ان کی زندگیاں، ان کی سیرت سے متعلق جو کتابیں ہیں، واقعات ہیں،
وہ سنائے یا پڑھنے کے لیے ان کو دے بچوں کو، جس سے اولاد کی اچھی تربیت ہو سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یوں ہی رشتہ داروں کو دیکھ لیں، اب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو آپ بھی کر رہے ہیں، اگر اس نے آپ کو کوئی گفٹ دے دیا، کوئی تحفہ دے دیا، کوئی چیز بھجوا دی تو آپ بھی کر رہے ہیں، یہ تو مکافات ہے، یعنی ادنا بدلہ ہے نا۔ اس کو حسن سلوک نہیں کہتے۔ حسن سلوک کہتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ تعلق توڑتا ہے رشتہ داروں میں سے، کوئی آپ کو محروم کرتا ہے، آپ اسے عطا کرتے ہیں، کوئی رشتہ قطع کرتا ہے، کوئی رشتہ داری ختم کرتا ہے، کوئی تعلق ختم کرتا ہے، کوئی بات چیت بند کر دیتا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ آپ کو محروم کر رہا ہے، کچھ نہیں دے رہا، لیکن آپ اس کو عطا کر رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ وہ آپ سے گفتگو نہیں کرتا، آپ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ حسن سلوک تو یہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں یہ تعلیمات ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو اس طرح کی ہیں۔ اچھا، آپ جب رشتہ داروں سے باہر آتے ہیں، عام لوگوں میں جاتے ہیں، پڑوسی ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، غریب لوگ ہیں، یاد رکھیے عام طور پر ہمارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ کوئی پیار و شفقت سے بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان سنتے ہیں۔ جو شخص یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرتا ہے، یعنی انداز دیکھیے، ہمارا دین مسلمانوں کا کتنا احترام ہمیں سکھاتا ہے، دنیاوی لحاظ سے اس کا اسٹیٹس جو بھی ہو، لیکن ہمارا دین ادب و احترام، شفقت اور پیار کتنا سکھاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شفقت اور محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کا ہاتھ جتنے بالوں پر سے گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، بالوں کی تو کوئی گنتی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس طرح اس کی نیکیوں کی گنتی کو کیوں کر سکے گا؟ اللہ پاک اسے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو یتیم کے ساتھ احسان کرے، میں اور وہ دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح سے ہوں۔ تو دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا دین کس قدر بھلائی کا، کس قدر احترام مسلم کا ہمیں درس دیتا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ان یتیموں مسکینوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا، اللہ اکبر، اس سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے دل کی سختی کی شکایت کرنے لگا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ دیکھیں کتنا پیارا دین ہے، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کتنا پیارا درس ہمیں دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں نابالغی کی حالت میں جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ والد کا انتقال ہو گیا، جب تک وہ نابالغ ہے اس وقت تک اسے یتیم کہا جائے گا۔ جب وہ نابالغ نہیں رہے گا، بالغ ہو جائے گا، تو اب اس کے اوپر یتیم کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یتیم کہلائے گا جب تک وہ نابالغ ہے۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں۔ اب چونکہ اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، اس کا کوئی سہارا اتنا بڑا نہیں ہوتا، تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ شفقت، پیار، محبت اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھا یتیموں سے متعلق احترام مسلم۔ عام لوگوں کے متعلق بھی ہمارا دین کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دو مسلمانوں کے درمیان میں جدائی کرے۔ ان دونوں کے درمیان جدائی سے مراد یہ کہ ان دونوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھ جائے۔ دو دوست ہیں، جان پہچان والے ہیں، بیٹھے ہیں کسی بھی مجلس میں،
ان کے بیچ میں جا کر بیٹھ جانا ان کی دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے، ان کے لیے تنگی کا سبب بن سکتا ہے، پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، ناپسندیدگی کا سبب بن سکتا ہے۔ دو مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھنا، تو یہ دو مسلمانوں کے درمیان میں یوں نہ بیٹھے کہ ان کے لیے تنگی کا سبب بن جائے، بغیر ان کی اجازت کے نہ بیٹھے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ بعض اوقات ہلکا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے بیچ میں آ کر کوئی شخص بیٹھ جاتا ہے بغیر لوگوں کی اجازت کے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ ہاں، جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ مجلس میں کشادگی کر دیں، جگہ بنا دیں۔ اگر کوئی شخص آیا ہے تو اس کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کریں، لیکن جو آیا ہے وہ ان کے درمیان میں جگہ نہ ہونے کے باوجود گھسنے کی کوشش نہ کریں، ان کی ٹانگوں کو، ان کے کندھوں کو نہ پھلانگے۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں، نماز جمعہ کے بارے میں بھی یہی ہے نا، نماز جمعہ میں جب صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو صفیں چیر کر آگے جانے والے کے لیے بہت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کا اکرام کریں، ان کے کندھوں کو پھلانگ کر جانا یا ان کے بیچ میں سے چیر کر ان کو نکل جانا، بغیر ان کی اجازت کے ان کی مجلس کے اندر بیٹھ جانا، یہ انتہائی ناپسندیدہ کام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مسئلہ ارشاد فرماتے ہیں فتح رضیہ شریف میں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے صف میں چادر وغیرہ رکھ کر چلا گیا، وضو کرنے کے لیے کسی حاجت سے چلا گیا، تو اب کسی اور کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی چادر کو ہٹا کر خود وہاں پر بیٹھ جائے، اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے۔ اب کوئی شخص آئے، اذان ہوتی ہے تو وہ رکھ کر چلے جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد آ رہے ہیں جب ساری صفیں پیچھے بن چکی ہیں، تو اس طرح کی بکنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے جگہ مخصوص کر لی ہے تو جگہ مخصوص کرنے کی اجازت نہیں کہ اس جگہ پر فلاں صاحب بیٹھتے ہیں، اس جگہ پر فلاں صاحب بیٹھتے ہیں، اب وہ صاحب آئیں گے تو جو بھی ہو اسے اٹھا کر انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ہر مسلمان کا حق ہوا کرتا ہے، تو لہٰذا اس طرح سے کسی جگہ کو بک کر لینا اور یہ سمجھنا کہ میرا ہی اب اس پر حق ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ مدنی کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کچھ پیاری پیاری عادات سنتے ہیں۔ احترام مسلم کے حوالے سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیا عادات تھی، آئیے ان میں سے میں آپ کے سامنے چند بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام کی ہی بات کیا کرتے، آنے والوں کو محبت دیتے، ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے جس سے نفرت پیدا ہو، قوم کے معزز فرد کا لحاظ فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے، لوگوں کو اللہ کے خوف کی تلقین فرماتے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی خبرگیری فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان کرتے اور اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، بری چیز کو برا فرماتے اور اس سے روکتے تھے، ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے تھے، لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے، جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمایا کرتے، اپنے پاس بیٹھنے والوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر شخص کو یہی محسوس ہوتا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما ہوتے جب تک وہ خود نہ چلا جاتا۔ جب کسی سے مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہیں کرتے تھے، سائل یعنی مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے۔ آپ کی سخاوت، خوش خلقی ہر ایک کے ساتھ عام تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس علم، حیا، صبر اور امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شور و غل نہیں ہوتا تھا، کسی کی تذلیل یعنی بے جا کسی کو ذلیل کرنا، طنز کرنا نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اگر کسی سے بھول ہو جاتی
تو اس کو شہرت نہیں دی جاتی تھی. جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل طور پر متوجہ ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے چہرے پر نظریں نہیں گاڑتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے. سلام میں پہل فرماتے تھے, بچوں کو بھی سلام فرمایا کرتے تھے. جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارتا تو آپ لبیک فرمایا کرتے تھے. اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے. برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی بجائے معاف فرما دیا کرتے تھے. گفتگو میں نرمی ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو اس قدر ٹھہراؤ ہوتا کہ لفظوں کو گننے والا گن سکتا تھا. نہ چلاتے, سخت گفتگو نہیں فرماتے, کسی کو عیب نہیں لگاتے, بخل نہ فرماتے. اپنی ذات کو بالخصوص 3 چیزیں جھگڑے, تکبر اور بیکار باتوں سے بچا کر رکھتے تھے. کسی کا عیب تلاش نہیں کرتے تھے. صرف وہی بات کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں باعث ثواب ہو. مسافر یا اجنبی کی طرف سے سخت کلامی والے سوال پر بھی صبر فرمایا کرتے تھے. کسی کی بات کو نہیں کاٹتے تھے. البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کر جاتا تو اس کو منع فرمایا کرتے تھے. سادگی کا عالم یہ تھا کہ بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں تھی. کبھی چٹائی پر تو کبھی زمین پر ہی آرام فرما لیا کرتے تھے. کبھی کہا نہیں لگایا کرتے تھے, یعنی اتنا زور سے نہیں ہنستے تھے کہ لوگ سن لیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کسی کو نہیں دیکھا. یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا اسلام, یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات, آپ کی سیرت اور آپ کا کردار. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا